یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اے اللہ کس چیز سے بچائیں؟ اللہ فرماتا ہے آگ سے بچاؤ۔ کس سے؟ آگ سے بچاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم گھر کے سربراہ کو حکم دے رہا ہے۔ ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن والدین کو اللہ سزا دے رہا ہوگا تو اولاد کھڑی ساتھ دیکھ رہی ہوگی، اور وہی اولاد رب کی بارگاہ میں کہہ رہی ہوگی اے اللہ ان کو اور سزا دے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ اولاد ہیں۔ کن کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں۔ اے اللہ ان کو اور سزا دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز کے لیے جگایا نہیں تھا، نماز کا حکم نہیں دیا تھا۔ ہم رات کے کئی پہر گزر جاتے تو انہوں نے ہمیں کوئی روکا نہیں تھا کہ وقت پہ آیا کرو۔ اے اللہ ہمارے والدین نے ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں دی، اے اللہ ان کو اور سزا دے۔ ان کا قصور تھا، اگر ہم کوئی غلطی کرتے تو یہ ہمیں سمجھاتے نہیں تھے۔ تو قیامت کے دن وہی اولاد ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے رب کی بارگاہ میں جب ان کے والدین کو سزا ہو رہی ہوگی، اس لیے اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، صرف یہاں پہ حکم ایمان والوں کو ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پھر رب کی بارگاہ میں ہم نے حاضر تو ہونا ہے تو پھر ہم کہیں پکڑے نہ کھڑے ہوں۔ تو اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا اب پڑھ جو تو لکھ کے آیا ہے دنیا میں اپنی کتاب۔ یہ جو نامہ اعمال لکھتے ہیں یہی کتاب اس کے سامنے ہاتھ میں دی جائے گی۔ اے بندے اب پڑھ جو تو لکھ کے آیا ہے، یعنی لکھوا کے آیا ہے، جو تو نے کیا تھا وہ لکھ دیا گیا تھا، اب یہ تیرے سامنے ہے، اب پڑھ۔ کیا کر؟ اب وہ سامنے ہوگا سب کچھ، بندہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کچھ کیا تھا اور کیا کچھ نہ کیا تھا۔ تو یہ سب کچھ اس کے جویں دنیا وچ بے شور ہمیں اج اویں بن بے شور لکھا۔ قیامت کے دن یا قبر میں یا کفن میں جب لپٹا ہوا بندہ ہوگا نا، کفن میں ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں جب بندہ لپٹا ہوا ہوگا نا، تو اس وقت کا یہ کسی شاعر نے کمال ہی لکھا ہے کہ قیامت کے دن سمجھ لیں، قبر میں سمجھ لیں، یا کفن میں جب لپٹا ہوا ہمارے سامنے بے بس پڑا ہوگا، غسال اس کو کبھی ادھر گھمائے گا، کبھی ادھر گھمائے گا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو اس نے یہ نقل کیا ہے جویں دنیا وچ بے شور ہمیں اج اویں بن بے شور لکھا۔ ات ہڑکے تڑکے ہم تم ہئی، ہن چپ چاپ ستا پئی بول لکھا۔ دنیا میں کتنی بڑی وہ باتیں تھی، لوگوں کو تک پہ جو ہے تو پہنچنے نہیں دیتا تھا، آج تو اپنا جو ہے چپ چاپ ستا ہی بول لکھا۔ کفن میں قبر میں لپٹا ہوا پڑا ہے، اب بول تو دکھا، ایک بول تو دکھا نا، تھوڑی سی بات کر کے تو دکھا۔ آگے کہے ہن باڈی گارڈ ہزار تیرے، ہن ایک ہم رہتا کول لکھا۔ دنیا میں تھا نا تیرے بڑے باڈی گارڈ تھے، بڑے دوست تھے، بڑے یار تھے، بڑے ہمسائے تھے، ناز جس پہ تو کرتا تھا، جس پہ تو کہتا تھا یار ان پہ بڑا ناز ہے مجھے، اب ایک ہمرائی کا ساتھ دکھا جو تیرے ساتھ کھڑا ہو کفن میں یا قبر میں تیرے ساتھ چلا ہو۔ اگر دنیا میں تو نے حضور علیہ السلام سے کے ساتھ محبت کی ہوتی تو جب قبر میں گیا تھا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام آئے ہوں گے اور فرشتوں نے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو اگر تو دنیا میں حضور سے پیار کرتا ہوا ہوگا
تو پھر قبر میں بھی فرشتوں کو کہے گا ہٹ جاؤ مجھے حضور کا دیدار کرنے دو، مر کے تو پہنچا ہوں یار کے دیدار کے لیے، مر کے تو پہنچا ہوں یار کے دیدار کے لیے۔ ہن باڈی گارڈ ہزار تیرے ہن ایک ہم رہتا کول لکھا، تے کو کہیں تے تک نہ پوندی ہے ہن کہیں دا ہاتھ پکڑ جھنجھوڑ لکھا، تے کو کہیں تے تک نہ پوندی ہے کفن میں لپٹا ہوا ہے ہن کہیں دا ہاتھ پکڑ جھنجھوڑ لکھا، ہن ایک لیر دے بدھ وچ بدھا پئی، ہن ایک لیر دے بدھ وچ بدھا پئی، ہن طاقت ہے تا گنڈ کھول لکھا، ہن ایک لیر دے گنڈ وچ بدھا پئی، اگر ہن طاقت ہے تا کو کھول لکھا۔ دنیا میں بڑی تیری ہمتم ہے، یہ تو اس طرح کی باتیں، کبھی کسی کو تو دڑکے دیتا، کبھی کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتا، ہن ہے طاقت تا گنڈ کھول لکھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ دنیا ہے، یہ سب کچھ یہیں پہ پڑی رہے گی، سب کچھ جب قبر آئے گی نا، یہ جو ہم محنت کرتے ہیں مال کماتے ہیں، جو حلال کا کماتے ہیں تو ان کو لکھاں سلام، حقیقت مانیے ان نے بڑے کمال جو ہے ان کو لکھاں سلام، انہوں نے محنت بھی کی ہے، لیکن جو حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر کماتے ہیں نا، یہی تو پھر کسی نے کیا خوب کہا درویش نے، مال تو تم نے کمایا ہے نا، استعمال تمہارے بچے کریں گے، حساب تم کو دینا جا کے پڑے گا، حساب تم نے دینا ہے جس طرح سے تم نے کمایا ہے۔ اب جب جائے نا، اب جاتے تو پھر ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہی اگر اپنے بچوں کے لیے قبر کے بارے میں سوچ لے، قبر کا گھر بنا لے، اپنے بچوں کے لیے دنیا کا تو سوچتا ہے کہ میرے گھر میرے پیچھے جو ہے میرے بچے لاوارث ہو جائیں گے، ان کے لیے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی، اگر یہ سوچ لیتا کہ میں جاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے اتنی تو خیر خواہ کر کے جاؤں کہ ان کے لیے قبر بنا کے جاؤں، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، ان کے والدین قیامت کے دن سورج کی طرح چمکتا ہوا تاج ان کے سر پہ ہوگا، اس لیے کہتا ہوں جو قرآن ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بڑی شان ہے، ان کے والدین کی بھی بڑی شان ہے جو اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یاد رکھنا، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، آگے سب کچھ آگے جو آیہ مبارکہ پر اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جو تو نے دنیا میں کیا تھا قیامت کے دن وہ تیرے سامنے ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اب پڑھ جو تو کر کے آیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں دنیا میں کر لیتے ہیں، اب کسی کو پتہ نہیں ہے آگے سب کچھ ختم، کون یاد کیا یاد، لیکن یہ جو فرشتے بیٹھے یہ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بن گیا رونق پکیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، ارے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آمین۔